بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں جناب الماس ایم اے صاحب کی لکھی ہوئی کتاب حضرت خالد بن ولید کی سوانح حیات جاری ہے۔ آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ بلا شبہ 3000 کے مختصر لشکر کو 1.5-2 لاکھ رومیوں کے نرغے سے صحیح و سلامت نکال لانا خالد بن ولید کا ایک ایسا عظیم کارنامہ تھا جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ یہ بھی ان کی جنگی مہارت کی ایک روشن دلیل ہے کہ خالد بن ولید کے لشکر کی قیادت سنبھالنے سے لے کر اسے دشمنوں سے بچا کر نکال لے جانے کے عرصہ تک میدان موتا میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ بعض مورخوں نے جوش عقیدت میں یہ بات لکھ دی ہے کہ خالد بن ولید نے صرف 3000 مسلمان مجاہدین کے لشکر سے 1.5-2 لاکھ کے رومی لشکر کو شکست دے دی تھی۔ میرے خیال میں یہ بات قطعی ناقابل فہم ہے، اس لیے کہ ایک تو 3000 سے 2 لاکھ کا مقابلہ جبکہ رومی لشکر مسلمان لشکر کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھا، اسے شکست فاس سے دوچار کرنا قطعی ناممکن ہے۔ جس مورخ نے بھی ایسا لکھا ہے اس نے غلطی کی ہے۔ اس خیال کے برعکس یہ خیال بھی غلط ہے کہ مسلمان لشکر موتا کے میدان سے منہ چھپا کر اور شکست کھا کر مدینہ واپس آیا تھا۔ جس طرح موتا میں مسلمانوں نے فتح حاصل نہ کی تھی، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمان موتا سے میدان چھوڑ کر بھی نہ بھاگے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مدینہ میں افواہ پھیل گئی تھی کہ خالد بن ولید مسلمان لشکر کے ساتھ میدان موتا سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ اس افواہ کے نتیجے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ مسلمان لشکر اور سالار لشکر خالد بن ولید کے مدینہ واپس آنے پر ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ لشکر کا استقبال کو نکلے تھے، اور دوسری طرف بعض لوگوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ لشکر میدان سے بھاگ کے آیا ہے اس پر مٹی پھینکنا شروع کر دی تھی، اور انہوں نے یہ آوازیں لگائی تھیں، تم بھگوڑے ہو، تم اللہ کے راستے سے بھاگ کے آئے ہو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو منع فرمایا اور کہا یہ بھگوڑے نہیں ہیں، انشاءاللہ دوبارہ جہاد پر جائیں گے۔ جنگ موتا کے سلسلے میں ابن برہان الدین نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہی صحیح اور درست ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جنگ موتا میں مسلمانوں کو اس لحاظ سے فتح حاصل ہوئی تھی کہ اس موقع پر صرف 3000 مسلمانوں کے مقابلے پر 2 لاکھ رومی سپاہ موجود تھی۔ اس عظیم لشکر کی میدان میں موجودگی میں مسلمانوں کے زندہ بچنے کی کوئی صورت نہ تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ 3000 مجاہدوں میں سے ایک بھی زندہ بچ کر نہ جا سکے گا، لیکن خالد بن ولید نے بے پناہ شجاعت اور اپنی جنگی صلاحیت کی وجہ سے بغیر کسی بڑے نقصان کے مسلمانوں کو ہلاکت سے بچا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا اور ان کی اور ان کے لشکر کی اہمیت افزائی فرمائی۔ اب لشکر اسلام کے سالار اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بار پھر مکہ کی طرف اٹھی۔ اگرچہ اہل مکہ اور ابو سفیان میں مسلمانوں سے مقابلہ کی قطعی طاقت نہ رہی تھی، لیکن مکہ تمام عرب قبائل کی روحانیت اور طاقت کا مرکز تھا، اس لیے ابو سفیان جب تک مکہ پر قابض تھا اس کی سرداری اور طاقت برقرار تھی، اور وہ اہل مکہ کا حاکم تھا۔ مکہ مدینہ والوں کو بھی اسی قدر محترم اور عزیز تھا جس قدر اہل مکہ کے لیے تھا۔ اگرچہ مکہ اور خانہ کعبہ میں بت پرستی ہوتی تھی اور صرف خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان مکہ کا اس لیے احترام کرتے تھے کہ وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تعمیر کردہ اس دنیا میں دین اسلام کی نشانی اور خدا کا پہلا گھر کعبہ موجود تھا۔ مدینہ والوں کے مکہ سے پیار کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مدینہ میں بے شمار مہاجر آباد تھے جن کا اصل وطن مکہ تھا، اور ان کی یادیں وہاں سے منسلک تھیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے راستے میں صلح نامہ حدیبیہ حائل تھا۔ صلح نامہ کی وہ شرط تو ختم کر دی گئی تھی کہ جس کے تحت اگر کوئی مکی مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جاتا تو اسے واپس مکہ بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور اس شرط کو خود ابو سفیان کی درخواست پر ختم کیا گیا تھا۔ ابن حاتم نے اس شرط کے منسوخ ہونے سے پہلے ہی مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابو سفیان کے سلوک نے اسے اہل مکہ سے پوری طرح باغی کر دیا تھا، اور اب اس کے لیے مکہ کی ہوا اور فضا میں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے چچا نعیم بن مسعود کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ چچا جان، ابن حاتم نے پرعزم لہجے میں کہا، میں اب مکہ میں ایک لمحہ نہیں ٹھہر سکتا،
آپ مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ نعیم بن مسعود مسکرائے۔ انہیں گمان گزرا کہ شاید ابن حاتم اپنی منگیتر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر اس طرح مدینہ جانا چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنی منگیتر کی یاد بہت ستا رہی ہے، انہوں نے ابن حاتم کو چھیڑا۔ مگر یہ بتاؤ کہ اگر میری مصلحتیں تمہیں مدینہ جانے سے روکیں تو تم کیا کرو گے؟ چچا جان، ابن حاتم کا لہجہ ایک دم کرخت ہو گیا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے چچا نعیم بن مسعود نے اس کے لیے ابو سفیان سے بڑی سخت باتیں کی تھیں اور قریش اور بنو غطفان کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ وہ سخت لہجے میں صرف چچا جان ہی کہہ سکا، اس سے آگے اور کچھ نہ کہہ سکا۔ نعیم بن مسعود نے بھی بھتیجے کی لہجے کی سختی محسوس کر لی تھی، اور پھر جب ابن حاتم آگے کچھ کہنے کی بجائے خاموش رہا تو انہوں نے کہا، ابن حاتم تمہیں مجھ پر غصہ آ رہا ہے؟ ان کے لبوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ میں تمہارے دل کی کیفیت سے واقف ہوں، ماشاءاللہ تم جوان ہو۔ پھر چچا جان، ابن حاتم نے احتجاج کیا، مگر اب اس کے لہجے میں سختی کی بجائے ملائمت تھی اور اس کا انداز التجائیہ تھا۔ اس نے مزید کہا، میرے دل میں سوائے ابو سفیان سے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہی نفرت مجھے مکہ سے مدینہ لے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں ابو سفیان سے نفرت کرنی ہی چاہیے، نعیم بن مسعود نے ملائم لہجے میں کہا۔ اس نے تمہارے ساتھ نہ صرف غیر مہذب رویہ اختیار کیا بلکہ تمہیں قتل کرانے کی بھی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن تمہارے مکہ میں نہ رہنے یا مدینہ چلے جانے سے اس پر تو کوئی اثر نہ پڑے گا۔ ہاں، اگر تم کسی اور وجہ سے مدینہ جانا چاہتے ہو تو۔ نعیم خاموش ہو گئے، مگر ان کی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ ابن حاتم اس وقت تک اپنے غصہ ور جذبات پر قابو پا چکا تھا۔ بولا، چچا جان، آپ نے کہا کہ میرے مدینہ جانے سے ابو سفیان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس پر یا مجھ پر کوئی اثر نہ پڑے گا، لیکن اس کا اثر آپ پر ضرور پڑے گا۔ مجھ پر؟ نعیم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے؟ اثر یوں پڑے گا چچا جان، ابن حاتم نے وضاحت کی، کہ مجھے ابو سفیان سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ میں اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ مجھے نظر آ گیا تو شاید میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکوں اور تلوار کھینچ لوں۔ ابن حاتم، مجھے تمہاری نادانی پر ہنسی آتی ہے، نعیم بن مسعود بولے۔ تم ابو سفیان کی چالاکیوں اور کینہ پروری کو ضرور جانتے ہو، مگر اس کی سپاہیانہ صلاحیتوں سے واقف نہیں ہو۔ ابو سفیان دنیائے عرب کے ان چند شمشیر زنوں میں شمار ہوتا ہے جن کا مقابلہ کوئی کہنہ مشک ہی کر سکتا ہے۔ ذرا رک کر انہوں نے کہا، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس کے مقابلے پر کبھی مت آنا۔ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں چچا جان، ابن حاتم نے کہا۔ میں کب کہتا ہوں کہ میں ابو سفیان جیسا پرانا اور تجربہ کار شمشیر زن ہوں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا اس کا کبھی سامنا ہو گیا تو شاید جنگ کی نوبت آ جائے۔ اس جنگ سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے سے باہر جانا بند کر دو۔ نعیم نے اسے بڑا صائب مشورہ دیا۔ نہ تم قریش کے علاقے میں جاؤ گے اور نہ تمہارا ابو سفیان سے سامنا ہوگا۔ ابن حاتم کو یہ پابندی شاید قبول نہ تھی۔ چچا جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جلدی سے کہا۔ آئندہ ماہ عکاس کا میلہ ہے، میں اس میں ضرور شریک ہوں گا۔ اس بات کا خیال رہے کہ عرب کے مختلف قبائل مکہ کے ارد گرد بلکہ دور دور تک آباد تھے، اور ہر قبیلہ کا دوسرے قبیلے سے کم از کم 4-6 میل کا فاصلہ ہوتا تھا۔ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے علاقے میں بہت کم جاتے تھے۔ صرف عکاس کا میلہ عربوں کا وہ مشترکہ میلہ یا تہوار تھا جس میں ہر قبیلے کی شرکت ضروری ہوتی تھی۔ عکاس کا بازار یا میلے کا میدان مکہ سے بہت قریب تھا۔ وہاں سال کے ایک دن تمام قبیلے جمع ہوتے تھے۔ درجنوں کھیل تماشے اور مقابلے منعقد ہوتے تھے۔ مقابلوں میں 2 مقابلے بڑی اہمیت کے حامل تھے، گھڑ سواری اور شعر و شاعری۔ شعر و شاعری کے مقابلے میں فی البدیہہ شعر کہنے والے شاعر شرکت کرتے تھے، کیونکہ انہیں مقابلے میں بیٹھے شاعر کو فوراً ہی شعر کا جواب شعر میں دینا ہوتا تھا۔ ہر شاعر اپنے قبیلے کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتا تھا۔ یہ میلہ یوں تو بہت مشہور تھا اور عرب قبائل خوشی خوشی اس میں شرکت کرتے تھے، لیکن ان مقابلوں میں اکثر تلخی اس وقت پیدا ہو جاتی تھی جب کوئی شاعر مقابل شاعر کے قبیلے کی کسی حسینہ یا محبوبہ کی تعریف اس کا نام لے لے کر کرنے لگتا، یا پھر گھڑ دوڑ میں بے معنی کی جاتی۔ عربوں کی یہ قبائلی جنگ اگر ایک بار بھڑک اٹھتی تو 1-2 سال تک تو کوئی بات نہ تھی۔ ایک جنگ تو مسلسل 50 سال تک ہوتی رہی تھی، جس میں کئی ہزار عرب مارے گئے تھے اور بہت سے چھوٹے قبیلے صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے تھے۔ عکاس کا نام سن کر نعیم بن مسعود چونکے۔ تم نے اچھا یاد دلایا ابن حاتم، انہوں نے کہا۔
اس سال تو ہم عکاظ کے میلے میں بڑی شان سے شریک ہوں گے۔ ہمارے قبیلے کے شاعر نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس مرتبہ وہ میلے میں دوسرے شاعروں کا دو بدو اور فی البدی مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے ابن حاتم کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اس کے علاوہ اس نے اپنے قبیلے بنو غطفان کا ایک ایسا شاندار قصیدہ تیار کیا ہے جسے سن کے قریش کے شعراء کھسیانے ہو جائیں گے۔ ابن حاتم خوش ہو گیا، بولا، یہ تو آپ نے بڑی خوشخبری سنائی چچا جان، پھر تو اس سال میں ضرور عکاظ کے میلے میں جاؤں گا۔ ابن حاتم کا انداز بڑا فیصلہ کن تھا، لیکن نعیم بن مسعود نے اسے پابند کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، دیکھو ابن حاتم، میں تمہیں صرف ایک شرط پر عکاظ جانے کی اجازت دوں گا۔ فرمائیے چچا جان۔ ابن حاتم نے خوش دلی سے جواب دیا، میں آپ کی شرط حکم سمجھ کر پوری کروں گا۔ شرط یہی ہے بیٹے، نعیم بن مسعود نے محبت سے کہا، اگر تمہارا اور ابو سفیان کا آمنا سامنا ہو جائے تو تم فوراً دوسری سمت نکل جاؤ گے، ورنہ سمجھ رکھو کہ ابو سفیان نے میری بھی بڑی توہین کی ہے۔ اگر وہ تم سے الجھ پڑا تو میں بھی خاموش نہ رہ سکوں گا، اور پھر ایک ایسی خوفناک جنگ شروع ہو جائے گی جس کے خاتمے کے متعلق کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ابن حاتم نے دیکھا کہ نعیم بن مسعود کی پتلیاں بدل گئی ہیں اور ہونٹ پھڑکنے لگے ہیں۔ یہ نعیم بن مسعود کے انتہائی غصے کی علامت تھی۔ بس اس نے چچا کو یقین دلایا، آپ بالکل مطمئن رہیے چچا جان، میں آپ کی اس شرط کو حکم سمجھ کر ہی ابو سفیان کا قطعی سامنا نہیں کروں گا، اور اگر اتفاقیہ سامنا ہو گیا تو میں اپنے اوپر پورا قابو رکھوں گا۔ اگر اس نے کوئی الٹی سیدھی بات کہی بھی تو میں سر جھکا کر دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ شاباش ابن حاتم۔ نعیم بن مسعود اس کے جواب سے بہت خوش ہوئے۔ تم نے میرا دل خوش کر دیا، انہوں نے کہا۔ پھر ذرا رک کر بولے، اچھا سنو، میں نے تمہارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر ان کی خاموشی اس قدر طول کھینچ گئی کہ ابن حاتم کو بولنا پڑا۔ ابن حاتم نے کہا، چچا جان، آپ نے میرے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کیا ہے، کیا اس فیصلے سے آپ مجھے آگاہ نہیں کریں گے؟ ابن حاتم نعیم ٹھنڈی سانس لے کر بولے، میں تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوں۔ میری دلی خواہش تھی کہ تمہاری اور نوحنا کی شادی دھوم دھام سے ہو اور ہمارا پورا قبیلہ اس میں بھرپور حصہ لے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب تک اس کی اجازت حاصل نہیں کر سکا کہ میں اپنے اور قبیلے کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں اور اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مدینہ منتقل ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پل بھر کو رکے۔ ابن حاتم ان کو امید و بیم کی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ تم فوراً مدینہ جاؤ اور نوحنا سے شادی کر لو۔ وہ بالآخر کہہ گئے، چچا جان۔ ابن حاتم خوش ہو گیا، مگر پھر اس خیال سے افسردہ ہو گیا کہ اس کا محبت کرنے والا چچا اس شادی میں شریک نہ ہو سکے گا۔ چچا جان، اب اس کی آواز میں اداسی تھی۔ مجھے اس وقت یوں محسوس ہوا ہے جیسے میرا باپ زندہ ہو گیا ہو۔ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، بس میں آپ کی شرکت کے بغیر شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ اب حالات اس قدر تبدیل ہو چکے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے مسلمان ہونے کے اعلان کی اجازت دے دیں گے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ کو مدینہ منتقل ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ ابو سفیان آپ کی مخالفت مول لینے کی غلطی نہیں کرے گا۔ ابو سفیان کے دل کا حال صرف وہی جانتا ہے۔ نعیم بن مسعود مسکرائے، وہ بڑا گہرا آدمی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شاید اس وقت وہ میری مخالفت نہ کرے، مگر بچھو ڈنگ مارنے سے نہیں چوکتا، یہ تو اس کی فطرت ہے۔ تو پھر آپ مجھے اجازت دیجئے چچا جان، ابن حاتم نے سینہ تان کر کہا، کہ یہ کام میں سر انجام دوں۔ کون سا کام؟ نعیم بن مسعود گھبرا گئے۔ تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو ابن حاتم؟ یہی کام چچا جان، ابن حاتم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کہ میں مدینہ جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھاؤں کہ میں اور آپ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ نعیم بن مسعود سوچ میں ڈوب گئے۔ دیکھو ابن حاتم، کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو شوق سے چلے جاؤ، تم وہاں جا کے شادی بھی کر سکتے ہو، مگر جہاں تک میرے مسلمان ہونے کا معاملہ ہے تو یہ میرے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور یہ معاہدہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے ختم کریں گے۔ میں اس سلسلے میں ان سے کوئی درخواست نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے چچا جان، ابن حاتم نے جواب دیا، آپ اپنا معاہدہ نہیں توڑ سکتے تو نہ توڑیے، مگر میں تو عہد کر سکتا ہوں۔ کیسا عہد؟ کس کا عہد؟ نعیم بن مسعود الجھ کر بولے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو ابن حاتم؟ اچھا تو سنیے کہ میں کیا عہد کر رہا ہوں۔ ابن حاتم نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، میں عہد کرتا ہوں کہ مکہ میں رہوں یا مدینہ میں،
مگر نہنا سے میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گا جب تک مکہ کا ہر مسلمان بھی اسی طرح سر اٹھا کر نہ چل سکے جس طرح مدینے کے مسلمان چلتے ہیں۔ نعیم بن مسعود اپنے بھتیجے کا عہد سن کر حیران رہ گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ وہ ایک ایسا نوجوان ہے جسے ایک لڑکی سے محبت ہے اور شاید لڑکی کو بھی اس سے محبت ہو، پھر یہ کہ وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں، کوئی مجبوری بھی درمیان میں حائل نہیں۔ پھر بھی یہ نوجوان اسلام کی سربلندی کا خواہش مند ہے اور اپنی تمام خواہشات کو اس وقت تک تاکہ نسیاں پر رکھنا چاہتا ہے جب تک مکہ میں پوری طرح اسلام پھیل نہ جائے۔ ظاہر ہے کہ مکہ میں اس وقت تک کوئی مسلمان سر اٹھا کے نہیں چل سکتا جب تک مکہ کے لوگ بت پرستی چھوڑ کے اسلام کو سینے سے نہ لگا لیں، اور یہ بات تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب مسلمانوں کا مکہ پر قبضہ ہو جائے۔ آخر نعیم بن مسعود مسکرائے۔ شاباش ہے تم پر ابن حاتم، انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اگر عرب کے تمام نوجوان تمہارے جیسا دل و دماغ کے ایک ہو جائیں تو پھر مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اسی شام ابن حاتم نے رخت سفر باندھا اور عازم مدینہ ہوا۔ نعیم بن مسعود نے اسے چلتے وقت بتایا تھا کہ وہ مدینہ پہنچتے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ میرا مشورہ ہے ابن حاتم، نعیم بن مسعود نے کہا تھا، کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے خالد بن ولید سے ملنا، اور اگر ضرورت پڑے تو انہیں میرا حوالہ بھی دے دینا تاکہ تمہیں لشکر اسلام میں نہ صرف شامل کر لیا جائے بلکہ تمہیں کوئی اچھا عہدہ بھی مل سکے۔ چچا کی اس ہدایت کے تحت ابن حاتم مدینہ میں داخل ہوتے ہی سیدھا خالد بن ولید کے پاس پہنچا اور سلام کے بعد عرض کیا، اے سردار، میں بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود اشجعی کا بھتیجا ابن حاتم ہوں۔ میں ابھی مکہ سے یہاں پہنچا ہوں۔ میرے چچا نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا سلام پیش کر دوں۔ وعلیکم السلام اے ابن مسعود۔ خالد بن ولید نے پہلے نعیم بن مسعود کے سلام کا جواب دیا، پھر ابن حاتم سے مخاطب ہوئے، اے ابن مسعود کے قاصد اور بھتیجے، کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ خادم کو ابن حاتم کہتے ہیں اے محترم سردار۔ اس نے بڑے ادب سے خالد بن ولید کے سوال کا جواب دیا۔ بہت خوب ابن حاتم، خالد خوش دلی سے بولے، نعیم بن مسعود میرے اچھے دوستوں میں سے ہیں، تم ان کے بھتیجے ہو اس لیے میرے بھی بھتیجے ہوئے، میں بھی تمہیں بھتیجا ہی کہہ کر مخاطب کروں گا۔ یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے سردار محترم، اس نے بڑے عز سے کہا۔ اچھا بھتیجے، خالد نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، یہ تو بتاؤ کہ ہمارے دوست نے کیا پیغام دیا ہے؟ محترم سردار، ابن حاتم نے ادب سے جواب دیا، چچا نے آپ کو صرف سلام بھیجا ہے، ہاں میں ضرور ایک عرض لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ بھائی ابن حاتم، خالد بن ولید نے کہا، یہ عرض معروض سب تکلف کی باتیں ہیں، صاف صاف بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سردار محترم، ابن حاتم نے جلدی سے کہا، میں دراصل آپ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بھتیجے، میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد بن ولید بدستور مسکراتے ہوئے بے تکلفی سے بولے، میں تمہیں بھتیجا کہہ چکا ہوں، تم جو چاہیے ہو صاف صاف کہہ ڈالو، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ سردار محترم، ابن حاتم نے سر جھکا کر عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے لشکر اسلام میں داخل کرا دیں۔ خالد نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے بھتیجے، انہوں نے جواب میں کہا، میں تمہیں مرحبا اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ لشکر اسلام کو تو تم جیسے ہی جوانوں کی ضرورت ہے، تم آج سے ہی اپنے آپ کو اسلامی لشکر میں شامل سمجھو۔ ابن حاتم بے انتہا خوش ہوا، اس کا خیال تھا کہ لشکر میں شامل ہونے کے لیے شاید اس کا امتحان لیا جائے گا، مگر اسے فوراً ہی شمولیت حاصل ہو گئی۔ اس نے بڑی مسرت سے کہا، سردار محترم، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ نے میری ایک بہت بڑی تمنا پوری کر دی۔ اچھا بھتیجے، اب ایک بات بتاؤ، خالد نے ابن حاتم کو پاس بٹھا کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، کبھی تم نے کسی کو قتل ہوتے دیکھا ہے؟ جی سردار، اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، میں نے کئی آدمیوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے، بلکہ وہ کہتے کہتے ایک دم رک گیا۔ رک کیوں گئے ہو بھتیجے؟ خالد نے دلچسپی سے پوچھا، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ سردار محترم، ابن حاتم نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، میں نے کئی آدمیوں کو قتل ہوتے اور قتل کرتے بھی دیکھا ہے، میں نے کئی لڑائیاں دیکھی ہیں اور میں خود بھی ایک لڑائی لڑ چکا ہوں۔ اچھا، تو ہمارا بھتیجا لڑائی لڑ بھی چکا ہے؟ خالد کی دلچسپی اور بڑھ گئی، کسی سے مار پیٹ ہوئی یا کشتی لڑے تھے؟ نہیں سردار محترم، ایسی بات نہیں ہے، ابن حاتم نے سنبھل کر کہا، دراصل ابو سفیان کے 3 سواروں نے مجھ پر ایک دم حملہ کر دیا تھا، پھر مجھے بھی مجبوراً ان سے لڑنا پڑا تھا۔ اچھا، تو تم ابو سفیان کے سواروں سے دو بدو لڑ چکے ہو؟ خالد نے پہلو بدل کے پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟
خالد بن ولید کے دریافت کرنے پر ابن حاتم نے اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر دی۔ اس وقت خالد بن ولید کو یاد آیا کہ وہ یہ واقعہ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ پھر انہوں نے ابن حاتم کو اس کی بہادری پر داد دی اور فی الحال اسے 4 سواروں کا سردار مقرر کر دیا۔ سردار محترم، ابن حاتم نے ایک اور درخواست پیش کی۔ میرے خالو اور خالہ مدینہ میں رہتے ہیں، میں ان سے کچھ دیر کے لیے ملنے جانا چاہتا ہوں، وہاں سے لوٹ کر میں یہیں فوجی خیموں میں رہوں گا۔ ٹھیک ہے، خالد بن ولید نے اسے اجازت دے دی، تم اپنے عزیزوں کے پاس جا سکتے ہو۔ پھر ایک سردار کو بلا کر اسے حکم دیا، اس نوجوان کو خوب اچھی طرح پہچان لو، اس کا تعلق بنو غطفان سے ہے اور یہ سردار نعیم بن مسعود کا بھتیجا ہے، اس لیے میرا بھی بھتیجا ہے۔ ہم نے اسے 4 سواروں کا سردار مقرر کیا ہے، ابھی یہ واپس آتا ہے تو تم اسے ضروری باتیں سمجھا دینا۔ مجھے جانے کی ایسی کوئی جلدی نہیں ہے سردار محترم، ابن حاتم نے خالد بن ولید سے کہا۔ جانے سے پہلے میں سردار سے ضروری ہدایات لینا چاہتا ہوں، آپ سردار سے کہہ دیجئے کہ مجھے آگاہ کر دیں۔ اور خالد بن ولید نے ابن حاتم کو سردار کے حوالے کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔